السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی جی واحد تثنیہ جمع کی، واحد تثنیہ اور جمع۔ تو تثنیہ کی کل بات ہو گئی تھی الحمدللہ، تو آج ہم جمع کی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جمع میں آپ دیکھیے جمع کی اقسام، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہیں جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے۔ اچھا، اور جمع سالم وہ ہے کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو یہ دو بات ہوگی۔ آج کل میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم پہلے کریں گے آج کے سبق میں جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ تو چونکہ اہم چیز ہمارے وہ سبق میں جو پہچان ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ مکمل توجہ سے سبق سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ جی جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ جمع ہے کہ جس میں واو ما قبل مضموم جی واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو، یا ایک پہچان دوسری، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہو۔ جی جیسے واو ما قبل مضموم کی مثال مسلمون، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی آپ لوگوں کو؟ مسلمون یہ ایک پہچان ہے، واو ما قبل مضموم نون مفتوح۔ اچھا، دوسری یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح، مسلمین۔ جی اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ اس میں پہلی شرط کیا ہے کہ اسم ہو، اسم۔ ٹھیک ہے، اسم، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ یہ پہچان اسم میں دیکھنی ہے، فعل میں نہیں۔ مسلمون، مسلمین۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کی پہچان کو اب ہم قرآن پاک سے ذرا اجرا کر لیتے ہیں، یہ بلکہ یہاں پر بھی ہے تھوڑا سا، وہ دیکھ لیں۔ دیکھیں مسلمون، یہ تھوڑا سا ان کے لکھنے میں شاید درستگی نہیں رہی، تو دیکھیں یہ نون ان کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمون انہوں نے الگ لکھا ہوا ہے۔ اچھا اب دیکھیں پہلی چیز ہم نے کیا حل کرنی ہے کہ واو ما قبل مضموم اسم فعل حرف میں سے کیا یہ اسم ہے، یعنی کیوں اسم ہے؟ کیونکہ جمع ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ نکرہ ہے، کیونکہ معرفہ کی جو قسمیں ہم نے حل کی ان میں سے نہیں ہے۔ مذکر مؤنث میں سے کیا؟ مذکر ہے، ظاہر سی بات ہے مذکر کی جمع میں ہم نے دیکھنا ہے مذکر کے لیے جمع ہے یا مؤنث کے لیے، تو مذکر کے لیے تو مذکر۔ اچھا واحد تثنیہ جمع میں سے اب ہم نے کرنا ہے یہ جمع ہے، اس کی وجہ کیا؟ اس کے آخر میں دیکھیں واو ما قبل مضموم نون مفتوح ہے۔ اسی طرح مؤمنون، موقنون، مفلحون، مصلحون، یہ چیزیں، یہ 5 الفاظ آپ دیکھ لیں کہ ان کو اب ہم یعنی جمع مذکر سالم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اب اس کا ہم قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلی چیز ہم نے کیا کی تھی کہ بھئی کیا شرط ہو کہ بھئی پہلی چیز جو شرط ہے وہ ہے اسم ہونا۔ دیکھیے یہ سورہ علق ہمارے سامنے ہے،
جی اب دیکھیں لم یکن الذین، الذین اسم ہے. اب دیکھیے اس کی پہچان دیکھیے، آخر میں الف ما یا ما قبل مقصور نون مفتوح ہے. اسی طرح المشرکین، اسم ہے. پہلی چیز، سب سے پہلی چیز دیکھنی اسم ہے. اسم ہے، آخر میں یا ما قبل مقصور نون مفتوح ہے. منفکین اسم ہے، یا ما قبل مقصور نون مفتوح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اسی طرح دیکھیے مخلصین، دیکھیے مخلصین، پہلی چیز اسم، ٹھیک ہے جی، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. دوسرا، اب جب اسم دیکھ لے تو اب ہم نے دیکھنا ہے اب مخلصین یہ کیا ہے، آخر میں یا ما قبل مقصور نون مفتوح ہے. لیکن جمع مذکر سالم میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ یعنی اس کی واحد کا بھی ذہن میں ہو. دیکھیں دیکھیں دینا، الدین، اب یہ آخر سے تو اس کی شکل و صورت بن رہی، لیکن چونکہ یہ جمع نہیں ہے. الذین، اچھا المشرکین دوبارہ آ گیا. خالدین، اب یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا ما قبل مقصور نون مفتوح ہے. جی ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ ہے جمع مذکر سالم جو اب ہم نے کی ہے، جمع مذکر سالم. جی اچھا، اب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بھئی یہ ضرور دیکھنا ہے پہلی چیز اسم. اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو اس کی اپوزٹ مخالف مثال سمجھاتا ہوں. دیکھیں تعلمون، آخر میں واو موقل مضموم نون مفتوح ہے، لیکن یہ جمع نہیں ہے. اس کو جمع مذکر سالم نہیں کہیں گے، کیوں کہ یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے. تعلمون، ٹھیک ہے، واو موقل مضموم نون مفتوح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اب دیکھیے الذین یہ تو ہے، آمنو، اچھا یاد رکھیے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا تثنیہ اعراب وہ علامت تو ہوتی ہے لیکن تثنیہ بسا اوقات گر جاتا ہے. اسی طرح جمع کا نون بھی گر جاتا ہے اضافت میں، تو وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اس لیے اب جو ہے نا الذی آمنو، جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب دیکھیں لیعبدو، آخر میں واو مضموم تو ہے لیکن چونکہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بھئی جمع مذکر سالم کی پہچان کی آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح ہو یا ما قبل مکسور نون مفتوح ہو، ٹھیک ہے، لیکن شرط اسم ہو. دیکھیں اب سورۃ الکافرون میں آپ کو دکھاتا ہوں. الکافرون، دیکھیں پہلی چیز ہمیں مل گئی، یہ اسم ہے. اب ہم نے آخر سے دیکھا واو ما قبل مضموم نون مفتوح ہے، لیکن اسی کی سیم تعبدون ہے، لیکن وہ جمع نہیں ہے کیونکہ وہ فعل ہے. امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دیکھیں یدخلون، یہ بھی فعل ہے، اسم نہیں. تو پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اسم فعل حرف. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلی بنیاد ہے اس کو سمجھیں گے تو آگے سمجھنا آسان ہوگا. اچھا اب اگلی چیز ہم کرتے ہیں جی، جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم وہ ہے جی جس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو. پہچان ذہن میں رکھیے گا توجہ سے، جس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو، صرف تا نہیں، لمبی تا ہو. ٹھیک ہے، جس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو. مسلماتن، یہ پہچان آپ نے سامنے رکھنی ہے. دیکھیے قرآن پاک سے اب ہم اس کے اجرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلماتن یہ کیا، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم. جی سورہ عادیات میں زیادہ مثالیں ہیں اس کے لیے. اچھا دیکھیں میں نے کیا مثال بتائی، آخر میں کیا پہچان بتائی، آخر میں الف اور لمبی تا ہو. اس کے علاوہ کوئی صورت ہوگی تو آپ نے نہیں کرنی. جیسے دیکھیں یہاں پر دیکھیں آخر میں
بہت سے کے آخر میں کیا ہے، لم گولتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جمع نہیں ہے، جمع مؤنث سالم نہیں۔ دیکھیں الصالحات، جی میں نے دیکھیں تیر کا نشان لگا ہوا ہے، الصالحات یہ کیا ہے، جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہے، پہلی چیز ہم نے دیکھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب جمع کیونکہ آخر میں الف اور لمبی تا ہے، تو جس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہوگی وہ جمع ہوگی۔ بات سمجھ میں آئے گی جی؟ دیکھیں اب سورہ عادیات میں زیادہ مثالیں ہیں، اس پہ دیکھ لیتے ہیں۔ العادیات، دیکھیں العادیات جمع، اسم کیونکہ الف لام ہے، جمع ہے کیونکہ آخر میں الف اور لمبی تا ہے۔ الموریات یہ بھی اسم ہے، کیوں کہ الف لام اس میں ہے، پہلی چیز ہم نے دیکھ لی، اب ہم نے آخر سے دیکھنا ہے، اس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہے۔ المغیرات یہ بھی اسم ہے، جمع ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہے۔ تو آج ہم نے دو مثالیں کی، دو چیزیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم کی پہچان واو موقل نون مفتوح ہو آخر سے، یا ماقل مکسور نون مفتوح، نون کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ چیز ہو، لیکن وہ جمع کی یعنی کہ اس کا واحد بھی، اس کی پہچان اب ہم نے کل وہ کر لیں گے بھئی جس میں جمع تسنیہ اور جمع کی علامت میں پائی جائے وہ واحد ہوتا ہے، تو واحد کا صیغہ جس میں سلامت رہے اور آخر میں یہ علامت پائی جائے وہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور لمبی تا جیسے ابھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس پہچان کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم نے قرآن پاک سے اور کتابوں سے حل کرنا ہے کہ بھئی ہمیں تثنیہ، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کی پہچان ہو جائے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا یہ سبق ہمارا کافی ہے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کی پہچان، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بات ذہن میں نہ آیا کرے تو آپ گروپ میں جو میں نے بنایا ہے اس میں آپ پوچھ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کرے گی جواب دے سکوں، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔